بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر آئے. شکریہ کرنا پڑ رہا ہے ایسی چیز کے لیے جس چیز کے لیے بہت نیچرل ہونا چاہیے تھا کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ آلریڈی ہائیسٹ ڈینسٹی میں دنیا میں لوگ رہے ہوں، جہاں پہ آلریڈی ہیلتھ کرائسس ہو، ایجوکیشن کرائسس ہو، وہاں کی 1.3% آف دا پاپولیشن کو پچھلے 6 مہینے میں اگر قتل کر دیا گیا ہو، جینوسائیڈ ہو گیا ہو، اور اس کے باوجود جو عوام ہے اس میں مسلمان بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، اگر وہ لوگ اس چیز کو نہ تو ایکسیپٹ اور نہ ایڈریس کریں تو یہ کہیں نہ کہیں ہیومن سویلائزیشن کی جو پوری تاریخ ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ اپنے اوپر سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ 8,000 سال کی ریکگنائزڈ ریٹن ہسٹری میں آج کہاں کھڑے ہیں. ہم لوگ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ٹاپ مورل تھیریز اور اس پہ لیکچر دیتے ہیں. ہم لوگ اپنے جو سارے ریلیجنز ہیں، فلسفیز ہیں، آئیڈیولوجیز ہیں، اس سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں، ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی دنیا میں کرائسس آتا ہے، 2 سال پہلے یوکرین کی جب وار ہوئی، جب بھی ہم نے وہی چیز دیکھی، ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کرا، ہم لوگ نے آواز نہیں اٹھائی. اور آج بھی جب ہم لوگ غزہ پٹی کا یہ پورا دردناک ماحول دیکھتے ہیں کہ جہاں پر 8,000 بچے شہید کر دیے ہوں، قتل کر دیے گئے ہوں، اور ایسی دل دہلا دینے والی تصویریں ہم نے دیکھی کہ آنسو نہیں رکتے ان کو دیکھنے کے بعد. کسی بچے کو اسرائیلی جو ملٹری فورس ہے جو گولی مار دے اگر پیچھے سے، اوپر سے آپ کے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہوں بچوں کے اور ابھی آپ نے الشفا اسپتال کا دیکھا ہوگا پورا کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہاں پہ سیج تھی، اور پورا کا پورا اسپتال جس غزہ پٹی میں ہیلتھ کرائسس اتنے عروج پر ہو کہ وہاں پہ ہیلتھ از این امپورٹنٹ فیکٹر فار دیئر سروائیول، اس پورے ہاسپٹل کو ختم کر دیا گیا. آن اے پرسنل نوٹ، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگ تراویح میں جاتے ہیں. میں 2 دن پہلے تراویح پڑھ رہا تھا، اور میری وائف پریگننٹ ہے، ایک مہینے کے اندر آلموسٹ ڈلیوری ہے. میرے دماغ میں وہ پکچر آئی کہ اگر میرا بچہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہے اس کا وہ شہید ہو جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے تو میرے اوپر کس طرح کا. اور میں نماز میں رونے لگا اور آنسو تھم نہیں رہے تھے یہ سوچ کے کہ وہ 8,000 بچے، وہ 30,000 ٹوٹل لوگ جن کی فیملیز، جن کے پورے خاندان ختم کر دیے گئے ہوں، اور اس کے باوجود یہ ہیومن سویلائزیشن ہم لوگ نہ تو اس پہ کچھ بول رہے ہیں اور نہ اس کے لیے کھڑے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جب شمس بھائی نے بولا کہ جو یہ جرنلسٹ کلاس ہے اس کے لیے کتنا انکمبنٹ اور اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر کوریج کرے. اور اگر اوپنلی جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز جیسی باڈی ایگزسٹ کرتی ہو، جہاں پہ دنیا کے مختلف پاورفل نیشن سٹیٹس ایگزسٹ کرتے ہوں، وہاں پر اگر ہم لوگ ان کو بھی پروٹیکشن نہ دے پائیں جو ایک جسٹس یا پھر جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہو رہی ہے زمین پہ اس کو سامنے لا رہا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اسی لیے ہم لوگوں نے یہ کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن سے آرگنائز کیا ایونٹ کہ کم سے کم ہم پہل کریں، ان چیزوں پہ باتیں کریں، عوام تک یہ میسج پہنچائیں کہ یہ ایک لارجر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. اس کا مسلم قوم سے اتنا تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایز اے کمیونٹی، بٹ انٹرنیشنل لا میں اگر ہم دیکھیں، ہیومینیٹیرین کرائسس کو ہم دیکھیں، جس طرح سے اسٹیٹس منمانی کر رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کا قتل عام کھلے عام کیا جا رہا ہے، اس میں ہندوستان جیسے اسٹیٹ کو بھی ایک پوزیشن لینی چاہیے. اس کو بھی ایز اے سویلائزیشن جس میں کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، اس کی عوام کو ایک پوزیشن لینی چاہیے. اور کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن بس اس کوشش میں ایک چھوٹا سا بگننگ تو کچھ نہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس مہم میں ایڈیشن کرنا چاہتی ہے. تو اسی لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں. اور رمضان کے یہ جو بہت مبارک مہینہ ہے اس میں بہت ساری ہم پرسنل قربانیاں دیتے ہیں، اس میں کچھ قربانی ہم اپنی اس طرح بھی دیں کہ ایسے وقت میں
جب سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ آواز اٹھائی جائے حق کے لیے اور باطل کے خلاف، تو آپ جیسے صحافی وہاں کھڑے ہوں اور اس کو کور کر رہے ہوں، تاکہ لوگ یہ جو پورا ننگا تماشا دنیا میں چل رہا ہے قتل عام کا، اس کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھ سکے اور اس کو رسپونڈ کر سکے۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ یہاں آئے، بہت بہت شکریہ۔